أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریف حمد ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تنہا اس کائنات میں متصرف اور مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، پڑھی گئی آیات قرآن پاک کا 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت 69 سے بعد کی بھی چند آیات، ان آیات بابرکات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی و خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں آپ نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کی ابتدا ہوئی اور اس میں صرف وہ حصہ آیا تھا کہ جب بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر قدرت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں سے، سورج، چاند اور ستاروں سے قوم کو رب کی پہچان کرائی اور بتایا کہ یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے، عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے واقعات کا جو تذکرہ صرف قرآن پاک میں ہے، اور ساتھ ساتھ جو کچھ احادیث مبارکہ میں تذکرہ آیا ہے، اگر ہم اسی تذکرے کو پورا کریں تو اس کے لیے 8-10 خطبات بھی کافی نہیں ہے۔ 2 خطبات باقی ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے، اس لیے
مختصر تذکرہ کر کے بعض امور کا ذکر آئے گا اور بعض کا ذکر چھوٹ جائے گا۔ آج کا جو ان کی مبارک زندگی کا تذکرہ ہے، جو حصہ ہے، سورۃ الشعراء میں یہ حصہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے والد صاحب کو دعوت دی، دونوں کو دعوت، قوم کو دعوت، والد کو دعوت، اور پھر بات اس سے آگے بھی بڑھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بادشاہ کو بھی دعوت دیتے، پھر ان سب سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ کے بعد کے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ تو آئیے اس حصہ پر غور کرتے ہیں۔ رب کریم نے اس سورۃ مبارکہ میں کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ سورت کا نام ہے شعراء، چھوٹی سورت ہے، بہت بڑی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس کی آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہے، اس لیے اس سورت میں آیات کی تعداد بہت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے، کئی انبیاء کے۔ سورت کا نام ہے شعراء۔ سورت کے آخر میں لفظ شعراء آیا ہے، اور تناظر یہ ہے کہ اے میرے نبی، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں۔ منکرین رسالت نے پہلے انبیاء اور رسول کی بھی رسالت کا انکار کیا تھا، لہذا آپ ان کے واقعات سامنے رکھیں۔ یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ شعراء کی حقیقت کیا ہے، لہذا شعراء کی حقیقت اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمائی، تو اس کا نام سورۃ الشعراء رکھ دیا گیا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی خبر پڑھ کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ابراہیم کی خبر آپ پڑھ کے سنائیں، لہذا یہ حکم الہی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرنا اور ان کا واقعہ پڑھ کے سنانا۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی خبر انہیں تلاوت کر کے سنائیں۔ یا واقعہ آیا ہے اپنے والد کو اور قوم کو سمجھانے کا اور انہیں توحید کی طرف دعوت دینے کا۔ تو یہ بات امر واقعہ ہے کہ جس کو اللہ نے توحید دی، جس کو اللہ نے ہدایت دی، جس کو اللہ نے حقیقت بتائی، وہ حق پر ہے۔ رشتوں اور ناتوں کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ چونکہ وہ والد ہیں اور یہ بیٹے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ علم مل گیا ہو، بیٹے کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہو جن کی سمجھ باپ کو نہیں ہے۔ یہ تو امر واقعہ ہے، مشاہدہ ہے لوگوں کا، ایسا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں کہ باپ جو ہے وہ صاحب علم نہیں ہے، بیٹا صاحب علم ہے، یہ تو عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ جس کو چاہیں
نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرماتے ہیں، یہ محنت سے، کوشش سے اور کسی کے دینے سے منصب نہیں ملتا۔ نبوت اور رسالت کا منصب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو عطا کریں۔ اب دیکھیں کیسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جس گھر والے بت پرست تو تھے ہی، ساری قوم ہی بت پرست تھی، اور مظاہر قدرت کی پرستش بھی کرتے تھے، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، بت پرست تو تھے ہی، لیکن یہ بت فروش بھی تھے، بنا بنا کے بیچتے تھے۔ اب مشرک کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ جس کو خود بنایا اپنے ہاتھوں سے کسی بنانے والے نے، اور بنا کے دوسرے کو ایسے ہی نہیں دیا بلکہ بیچا، اس کے پیسے لیے، اور وہ خریدا گیا، جب خریدا گیا تو اسے معبود بنا لیا گیا۔ اندازہ فرمائیے کہ مشرک کی عقل اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اس کو خود خریدا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے جو بت فروش بھی تھے، لہذا ایک دن اصل میں ہوا یوں تھا کہ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کے والد کو کئی دفعہ کہا کہ تمہارا بیٹا ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ایک دفعہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، حضرت ابراہیم کے والد کو بھی ساتھ لیا اور کہا کہ ابراہیم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ، وہ موقع یہاں پہ ذکر فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اکٹھے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے لیے جھکے رہتے ہیں۔ عاکف کا معنی جھکنا بھی ہے، عاکف کا معنی ٹھہرنا بھی ہے، اور اسی کو قرآن پاک نے استعمال کیا ہے دوسرے مقام پہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف بھی چونکہ ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ جیسے اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، جیسے اللہ کے سامنے ٹھہرا جاتا ہے، جیسے اللہ کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اس طرح وہ بتوں کے سامنے ٹھہرتے تھے، آداب بجا لاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم انہیں پکارتے ہو، جب تم ان کے سامنے دعا کرتے ہو تو کیا یہ تمہاری دعا سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا یہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے واحد میں گویا 3 سوال کر دیے۔ پہلا سوال، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ رب تو وہ ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ سن لے، اسے پکارا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ وہ سنے، نہ صرف سنے بلکہ سن کے پکارنے والے کی درخواست کو قبول بھی کرے۔ رب تو وہ ہے۔ واقعہ 28ویں پارے کے پہلے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک خاتون آئی جس کے خاوند نے اسے ماں کہہ دیا، خولہ خاتون آئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت کرنے لگی کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے۔ کافی دیر بات ہوتی رہی، پھر وہ چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے میرے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ اب یہاں قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی واسع سمعہ الاصوات، اس اللہ کی حمد ہے جس کا سننا ساری آوازوں پر وسیع ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی کمرے میں تھی، ایک جانب تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر رہی تھی، اپنی بات کر رہی تھی، میں اس کی بات سن نہیں سکی، میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی بات سن لی اور اس کی پکار کو قبول بھی کر لیا۔ لہذا رب وہ ہے جو سنتا ہو۔ یہاں تو کہا کیا جب تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں؟ یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پکار نہیں سکتا اس کی کیسے سنتے ہیں؟ جو گونگا ہے، جو بول نہیں سکتا، اس کی کیسے سنتے ہیں؟ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے اور اللہ ان کی بھی حاجات پوری کرتا ہے جو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو اور کوئی نفع یا کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ نفع اور نقصان کا اختیار اس کائنات میں بہت بڑا اختیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل میں اس بات کو کئی جگہ پہ بیان فرمایا، نفع و نقصان کی بات۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اور آخری نبی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور ان کی مثال دنیا کے سامنے پیش فرمائی۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے پیارے، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ تکلیف انسان پہ آ جاتی ہے، نفع بھی آتے ہیں، نقصان بھی آتے ہیں، لیکن صحیح ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کیا یہ تمہیں کچھ نفع دیتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم نے 3 باتیں پوچھی تھی، کیا تمہاری پکار سنتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے تینوں باتوں کا اصل جواب نہیں دیا، بس جواب میں ایک بات کہی، قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جو پوچھا جا رہا ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ کہنے لگے جی ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ کسی کے بڑے کا یا بڑوں کا کسی نظریے پہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کسی کے بڑوں کی پیروی یا عدم پیروی کا محتاج نہیں ہے، حق حقی ہوتا ہے۔ لہذا آج بھی اگر کسی کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے اور کہا جائے کہ تمہارا فلاں فلاں نقطہ نظر درست نہیں،
تمہارے عقیدے میں عمل میں فلاں کمی ہے، وہ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے ایسے کرتے رہے، کیا وہ غلط تھے؟ لہذا یہ بات صحیح نہیں ہے دلیل کے اعتبار سے اپنے بڑوں کو پیش کرنا۔ حق کسی بڑے یا چھوٹے کا محتاج نہیں، حق اپنی حقانیت واضح کرنے میں خود قوت رکھتا ہے، لہذا کسی کے بڑے اس پہ تھے یا نہیں تھے، یہ حق کو اس کی احتیاج نہیں ہے۔ شاید اسی انداز میں اقبال نے کہا تھا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، مشکل یہی ہے منزل قوموں کی زندگی میں۔ نئے قانون سے، نئی بات سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ پرانا معاملہ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے بڑے کرتے رہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ کسی قوم پہ یا فرد پہ آ جائے پھر اس کی اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے جواب میں وہی بات کہی جو جواب انہوں نے دیا تھا، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، فرمایا دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے آبا کرتے رہے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے جہانوں کے پروردگار کے۔ فرمایا میں انہیں رب نہیں مانتا، میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں۔ دشمن کا معنی یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ محبت الوہیت نہیں ہے۔ جیسے گزشتہ خطبہ میں بات گزری تھی، کہا کہ میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ جو محبت الوہیت ہے، محبتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ہر محبت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور محبت کے بھی درجات ہوتے ہیں، جن سے کی جاتی ہے ان کے بھی درجات ہوتے ہیں، ہر ایک سے محبت ایک جیسی نہیں کی جا سکتی۔ صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کسی انسان کے دل میں اگر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت سب محبتوں سے زیادہ نہ ہو تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اپنی محبتوں کو دیکھیں، اپنی محبتوں کا جائزہ لیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ یہ بات دوسری طرف نہ نکل جائے۔ ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ، فرمایا میں ان سب کو نہیں مانتا، صرف رب العالمین کو مانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے رب العالمین کون ہے؟ جس کو تم مانتے ہو اس رب کا تعارف تو کراؤ، اس رب کے اقتدار اور اختیار کا ذرا نقشہ تو پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ خالق بھی وہ ہے، ہادی بھی وہ ہے۔ ہدایت کے اسباب دنیا میں بہت ہیں لیکن ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب جسے آپ پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ دینا چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہدایت دیتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ ہدایت کے اسباب ہوتے ہیں لیکن ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ تخلیق کے اسباب ہیں لیکن پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ تخلیق کے اسباب ہیں،
جو اللہ نے نظام بنایا ہے، میاں بیوی ہیں، ساری زندگی اکٹھے گزار دی، ڈاکٹروں نے کہا ان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسباب موجود، ان اسباب کو کارگر کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ان اسباب سے وہ کام ہو جائے، وہ نہ چاہے تو نہ ہو۔ لہذا فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ رزق کے اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کائنات کے لوگوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نہ ان سے رزق چاہتا ہوں، نہ میں ان سے کھانا مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی بڑا رزق دینے والا ہوں اور میں ہی مضبوط قوتوں کا مالک ہوں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی پہچان اور تعارف میں یہ بات فرمائی کہ وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ مزید فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ اب ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ایک دعا میں فرماتے ہیں اللہم اشفی انت الشافی لا شافی الا شفاؤک، اور ایک دعا میں فرماتے لا شفاء الا شفاؤک، اللہ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں اور تیرے علاوہ کوئی شافی نہیں۔ شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور شافی بھی وہ ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اسباب ہیں دنیا میں شفا کے، ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، دوائیاں ہیں، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ تو بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں ادباً بیماری کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ بھی عقائد میں سے بڑا عقیدہ ہے، لوگوں کے عقائد کمزور ہو گئے کہ فلاں کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یا تم جیسے مرضی کر لو شفا نہیں ملے گی، جب تک تم فلاں درگاہ پہ نہ جاؤ تمہیں شفا نہیں ملے گی۔ اس طرح کے عقائد لوگوں کے ہاں کمزور ہو گئے۔ دیکھیں ساری درگاہیں، ساری بارگاہیں اپنے مقام پہ قابل احترام ہیں، لیکن سب سے بڑی درگاہ اور سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی ہے کہ جس بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کی بارگاہ میں آ جائے، اس کی درگاہ پہ آ جائے۔ انبیاء کرام نے اپنی حاجات کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ رزق کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ بیماری پر شفا کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ 100 سال کم و بیش عمر ہو گئی حضرت ابراہیم کی اور حضرت زکریا کی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کے لیے دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ سالوں بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے لیے کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا، کوئی حکیم دوائی نہ دے سکا، ان کو بھی شفا کس نے دی؟ اللہ نے۔ لہذا انبیاء کرام نے اپنے واعظ میں، اپنی تبلیغ میں بنیادی بات جو سمجھائی اور تمام انبیاء نے سمجھائی، وہ بات یہی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی عبادت کرو،
وہی رزق دیتا ہے، وہی بیماری اور شفا دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات قوم کو سمجھا رہے ہیں، لہذا یہاں یہ بھی فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے کہ مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور موت کی حقیقت ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کسی کو فرار نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی آئے وہ نیک تھے یا بد تھے، اللہ کے محبوب تھے یا مغضوب تھے، جو بھی آئے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ ایک ہستی حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی ہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ بھی زمین پر اتارے جائیں گے، زندگی گزاریں گے، پھر وفات پائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے حجرے میں ہی وہ دفن کیے جائیں گے۔ لہذا حیات اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی، اور ساتھ یہ فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسی اللہ پہ میں امید و آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ روز قیامت ہماری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں، روز قیامت کی بخشش و کامیابی بھی اس کے ہاتھ میں۔ لہذا انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو یہی تبلیغ فرمائی، یہی واعظ فرمایا، یہی درس دیا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد صاحب کو یہ واعظ کیا، اور پھر یہ بات آگے چلی جاتی ہے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کچھ تفصیل ذکر فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب تبلیغ کی، دین کی بات سمجھائی، اللہ کی توحید بتائی، تو والد نے انکار کیا، اور ان کا باہمی اختلاف شدید ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر چھوڑ کے جانا پڑا۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اس دوران ایک معاملہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا بادشاہ سے ہوا۔ شاہ وقت نے، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی پہچان کرائی، ایک بڑی دلیل پیش کی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک قیدی بلایا جس پر قتل کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا میں نے اس کو آزاد کر دیا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا، کہنے لگا اس کو میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا رب زندگی بخشتا ہے، نیست سے ہست عطا کرتا ہے، یعنی میرا رب بندے کو بناتا ہے جبکہ وہ پہلے نہیں ہوتا، نئے سرے سے بناتا ہے۔ تم نے تو بنے ہوئے ایک بندے کو چھوڑا ہے، تم نے کون سی زندگی بخشی ہے؟ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود کہ درست دلیل پیش فرمائی، اسے سمجھ نہ آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش فرمائی، فرمایا میرا رب سورج کو ہر روز مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے طلوع کر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش فرمائی۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے توحید کا درس دیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کی پہچان، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ بندوں کو بندوں کے رب کے ساتھ جوڑا۔ اور یہی وہ عمل مبارک ہے جو تمام انبیاء کرام کرتے رہے، اور یہ سلسلہ ہمارے نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو چند باتیں سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔